Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL season 11. PSL 11 में कल का मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया. मैच वॉज कॉल ऑफ विदाउट अ बॉल बीइंग बॉल्ड, क्योंकि बारिश हुई. उसके बाद आउटफील्ड भी काफी गीली थी, तो वो जो एक पॉसिबिलिटी थी कि एक छोटा मैच हो जाए, 5-5 ओवर का मैच हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया. ये लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं. एक तो बारिश और ऊपर से हवा बड़ी तेज चल रही थी, तो पॉसिबिलिटी नहीं थी मैच कराने की. वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक्शन में देखें और एक जबरदस्त धमाकेदार मैच हो, लेकिन वो तो नहीं हो पाया. तेज बारिश होती रही और उसके बाद बहुत कोशिश की. ये देख रहे हैं आप, ग्राउंड स्टाफ मेहनत में लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पानी को बाहर ना निकाला जा सका. आउटफील्ड काफी गीली थी, तो मैच पॉसिबल नहीं हो पाया. मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी. आज जो मैच खेला जाएगा वो है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान. यहाँ तो बढ़ते सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ. कल डिसअपॉइंटमेंट रही. हम चाह रहे थे एक अच्छा मैच देखने को मिले. इससे पहले जो मैच हुए वो जरा लो स्कोरिंग हो गए थे, तो कल एक्सपेक्टेड था कि धमाकेदार मुकाबला हो, लेकिन नहीं हो पाया. क्या आप समझते हैं कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको थोड़ा और मजीद बेहतर होना चाहिए? बारिश के लिए भी ग्राउंड स्टाफ ने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. देखें जी, हमारे ग्राउंडों की हालत ऐसी है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद डेवलपमेंट हुई, लेकिन पानी तो वहीं खड़ा रहता है ना. स्लोप होते हैं, वो स्लोप कोई बनाता ही नहीं है. अब स्टेडियम तो बन गए, तो ग्राउंड में बारिश भी तो होती है ना मुल्कों में. हमारे जितने भी स्टेडियम है ना, उसमें सब में स्लोप है ही नहीं. और दुनिया के आप स्टेडियम में जाएंगे, सिडनी में या मेलबर्न में या और जोबर्ग में, वो स्लोप है. वहां पे लॉर्ड्स में तो ये भी, शाहिद भाई तो गए हैं, कामी खेला भी है कि एक जगह आप लेट जाए तो दूसरी जगह आपको नजर ही नहीं आता लेटा हुआ बंदा. वो दूसरे स्टाइल का स्लोप है, वो इस तरह का नहीं है. लेकिन ग्राउंड हमेशा स्लोप में होता है. अनफॉर्चुनेटली वो हमारे मुल्क में है नहीं. पानी तो बारिश होगी, पानी जमा होगा. और जितना भी ले आए सिस्टम, बस वो ले आए श्रीलंका वाला. हाँ, पूरा कवर कर दे. श्रीलंका में देखिए कितनी बारिश होती है, बट वो उसको मैनेज करते हैं. तो हमारे यहाँ तो इतनी बारिश नहीं होती, तो डिसअपॉइंटिंग है. ऑब्वियसली क्राउड भी नहीं है, और फिर मैच अगर बारिश की नजर ऐसे होते गए तो फिर मजा नहीं आएगा. बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे तो ये समझ नहीं आई, इतना पैसा हमने लगाया स्टेडियम ने बनाने पे, तो ये ड्रेनिंग सिस्टम नहीं बना सकते थे? थोड़ा सा और पैसा लग जाता. कल की बारिश ने ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान के कजाफी स्टेडियम एक्सपोज कर दिया. लेकिन बारिश हुई भी तो बहुत हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं. दुनिया में लॉर्ड्स में भी होती है, मेलबर्न में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, हर जगह होती है. लेकिन आपने ड्रेनिंग सिस्टम बनाना था ना. ये नहीं कि स्लोप तो जरूरी थी, लेकिन वो वैसे भी आप ऐसे वो लेजर लगाते हैं सारी, तो वो सारा पानी निकलता जाता है. तो वो चीजें करनी थी. तो मेरे ख्याल से जिसने भी ये बनाया, वो चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए कि कौन जिम्मेदार था इस चीज पे. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कोई टूर्नामेंट का मैच, कोई टेस्ट मैच होता है और एक फैसला होने वाला होता है, बारिश आ जाए तो मैच बिल्कुल ही ना हो सके. और दूसरी बात, कवर और ज्यादा होने चाहिए. आपको एटलीस्ट पूरा सर्कल जो है वो कवर होना चाहिए. ये चीजें बहुत जरूरी हैं. अब श्रीलंका सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने, कैसे कवर उठाते तो मैच शुरू हो जाता है. तो इस टाइप की फैसिलिटी रखनी पड़ेगी. इस टाइप का मैं एक बात कहना चाहूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी की अभी कामरान ने बात करी. चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद है बांग्लादेश से जो मैच हुआ था हमारा पिंडी में, क्या हुआ था? बारिश हो गई थी. पिंडी डेवलप नहीं ना हुआ था जितना लाहौर और कराची का भी है. अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी लाहौर में हुआ था, डेंड ऑफ. तो ये अफगानिस्तान को काफी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों पे भी गौर करना जरूरी है, इसको इम्प्रूव करना ना. शायद भाई वो अर्ली था ना, वो फौरन बनाया, मैचेस हो गए हैं. लेकिन ये चीजें बाद में भी कर सकते. नहीं, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पहले मैच में हराया हुआ था, अपसेट शिकस्त दी थी. अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वो जीत जाते तो सेमीफाइनल में जा सकते थे. इसलिए उनको ज्यादा उसका गुस्सा भी था. और चूंकि हमारी उनसे पिछले 2-3 साल से लगी हुई भी है क्रिकेट में भी और वैसे भी, तो उन्होंने इस बात पे वो बहुत उनको वो अपसेट थे कि अगर वो मैच हो जाता तो शायद वो सेमीफाइनल में चले आते. अरबों रुपए खर्च करके इतना ग्राउंड बेहतर किए हैं और फास्ट पेस पे किए. भारतीय मीडिया कह रहा था नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, दुबई चली जाएगी पूरी. वो एक जबरदस्त कदम था. इस पे थोड़ा सा और एफर्ट कर लेते कि इसको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, सबसे बेस्ट निजाम कम पैसों में श्रीलंका में कि पूरे ग्राउंड को वो मोटे प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं. विद इन 40 मिनट्स वो ग्राउंड को क्लियर कर देते हैं.
بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح کی پالیسیز اپنانی پڑیں گی اور تاکہ اس میں بہتری آئے نا, جیسے بھی بہتری آ سکتی ہے. خیر موونگ آن, آج کے میچ پہ آ جاتے ہیں. ہانگ کانگ حیدرآباد کنگز مین ہانگ کانگ اور ملتان سلطان. حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطان کا میچ. باسط بھائی مجھے بتائیے کہ حیدرآباد, جیسے آپ نے پہلے بھی کہہ دیا کہ یہ کلب لیول کی ٹیم لگتی ہے اور اس میں ابھی بہت فلاز نظر آ رہے ہیں. ملتان سلطان نے اپنا ایک ہی میچ کھیلا اور وہ میچ جیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ملتان سلطان کیونکہ اب وہ نہیں رہی ہے, چینج نہیں, اب میں سیالکوٹ سمجھتا ہوں نا, تو اب وہ نام چینج ہو گیا, لیکن ٹیم انہوں نے بنائی بہت اچھی ہے. انہوں نے جو کوچز ایک آسٹریلین رکھا, باقی ہمارے لوکل سعود بھائی ہمارے سینئر وہ سب لوگ ہیں. اپنا کامی کا دوست بھی ہے, شعیب مسعود بھی ہے, اور تو یہ اچھا سائن ہے. اور انہوں نے ٹیم جو کمبینیشن ہے بہت اچھا بنایا. میں اس بچے کی بات کر رہا تھا, مومن قمر. تو مجھے ایک ویڈیو آئی ہے آج سے 9 مہینے پہلے, پشاور کا ایک بالر تھا زہیب خان, وہ اس کو بتا رہا ہے کہ کتنے فلائٹ سے بال کرنی ہے, کتنی تیز کرنی ہے, کس فارمیٹ میں کس طرح بال کرنی ہے. وہ ویڈیو مجھے ملی, بڑا اچھا لگا. وہ زہیب لیفٹ آرم اسپنر تھا. اب یہ دیکھنا ہے یہ بچہ آیا, اس کا نام لیتا یا نہیں لیتا. اس زہیب نے کام کرا اس کے اوپر ینگ ایج میں. یہ کہنے کا مطلب ہے ینگ ایج میں. ہاں, اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے. اس نے ہیلپ کیا, گائیڈ کیا, تو اچھی بات ہے. ہوا نا, وہ ریجن کا کوچ بھی ہے, وہ جونیئر لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو اچھی چیز ہے. ایسے اویئرنیس آ رہی ینگ ایج میں, اور اتنی اچھی پرفارمنس کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کامران, جو میں بات کر رہا تھا, اگر ہم ملتان کی بات کریں تو انہوں نے اپنا پہلا میچ جو ہے وہ اسلام آباد کے اگینسٹ 5 وکٹوں سے جیتا تھا, جس میں جوش فلپی کی اور کپتان ایشٹن ٹرنر کی پرفارمنس کافی اچھی رہی تھی. بہت اچھی رہی ہے. آسٹریلین چاروں کی بہت اچھی رہی ہے, جو جتنے کھیلے. پیٹر سیڈل دیکھ لیں آپ, کیا زبردست بالنگ کی اس نے, اسمتھ نے. تو بڑی زبردست ٹیم ہے, بڑی بیلنس ٹیم ہے. پنڈی کے بعد میرے خیال سے ملتان سلطان ہے جو بالنگ اور بیٹنگ میں بڑی زبردست ہے. نئی ٹیم ہے, نئی مینجمنٹ ہے, لیکن انہوں نے ٹیم بہت زبردست بنائی ہے. حیدرآباد انفارچونیٹلی ویسی ٹیم نہیں بنا سکی جیسے پنڈی اور ملتان سلطان بنی. لیکن اتفاق یہ ہے کہ ملتان والوں نے یہ ٹیم ملتان والوں نے نہیں بنائی, یہ بنائی تھی سیالکوٹ والوں نے, جو چینج ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ ان کے پاس آئے. لیکن بڑی اچھی بیلنس ٹیم ہے. صرف ایک پوائنٹ ہے کہ 5 لیفٹ آرم اسپنر, ایک آدھ کسی کو دے دے تاکہ کسی کے اور کے بھی بیلنس بڑھ جائے. اسی طرح حیدرآباد کو اپنے پراپرلی یوٹیلائز کرنے پڑیں گے ریسورسز. ان کے پاس نسیم شاہ کا بھائی حنین شاہ بھی ہے, اس کو کھلائے. پہلے میچ میں انہوں نے محمد علی کو کھلایا, جب ان کے اوپر زیادہ رنز بنے تو وہ ٹھیک شانہ کو لے آئے. لبو شین پورے اوورز کرا رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے بیٹ اور بال وہ لے کے آتے ہیں, تو پورے اپنے بھی اوورز کرا رہے ہیں انٹرنیشنل. سمجھ نہیں آ رہا کہ لبو شین اپنے آپ کو مین بالر, اور دونوں میچ حیدرآباد چیز کرتے ہوئے ہارا ہے. ایک 200 کا چیز تھا, ایک غالباً 176 کا چیز تھا. ہو سکتا ہے ان کی قسمت چینج ہو اگر وہ پہلے بیٹنگ کریں. ٹاس جیتیں گے تو کریں گے نا, یا ان کو کوئی ڈال دے سامنے. یہی سوچے آج میچ ہوگا. آج بھی بارش ویسے ہے ہی, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. ہم تو اسی امید پہ ہیں کہ میچ ہوگا. کامران آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, ٹاس جیتیں گے تو پہلے بیٹنگ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ بیٹنگ میں ان کو اپنی چینجنگ کرنی پڑے گی. بالنگ ٹھیک ہے, 8 نمبر پہ حماد اعظم کا مجھے نہیں سمجھ آتی کیا کھیلا. اگر آپ نے کھلانا تو پھر آپ ٹاپ 4 میں ٹاپ 5 پہ آپ کھلائیں تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کی ایبلٹی کا. صحیح بات ہے. میں ایک سوال کامی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پشاور زلمی کی ٹیم آپ کو بہتر لگتی ہے یا پنڈی کی؟ اگر دیکھا جائے تو پنڈی بہت زبردست ٹیم ہے. بے شک ہار گئی ہے, عامر نسیم بالنگ بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھ رہے ہیں, بالنگ ہار جیت ہوتی ہے, لیکن بیلنس وائز دیکھا جائے پنڈی بہت اچھی ٹیم ہے. چلیں شکر ہے, میرے اوپر سے لیبل تو ہٹا. کس بات کا؟ 2 دوست ہیں تو اس لیے آپ پنڈی بول رہے تھے. نہیں, وہ تو خیر مذاق ہو رہا ہوتا ہے, لائٹر موڈ میں بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ زیادہ ہی آپ کر دیتے ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی پیٹر سیڈل کی, تو بھائی ملکی چاچا تو ہمارے پاس ہے, ایک ہمیں غیر ملکی چاچا بھی مل گئے, کیونکہ پیٹر سیڈل کو بھی یہ نام دے دیا گیا ہے. ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. Harris Relford dish at the Stars, so yeah, he was calling me that this season, so that stuck with me. I think Nawaz loves calling me Cha-Cha, so I think it's going to stick. I'm the foreign Cha-Cha, and Ifty can be the local Cha-Cha.
گڈ سینس آف ہیومر. پیٹر سیڈل اس کو بڑا پازیٹیو لے رہے ہیں, اور کیا کمٹمنٹ ٹو دا گیم ہے باسط بھائی. یہ ثابت کرتا ہے کہ ایج از جسٹ اے نمبر, کہ جس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں بگ بیش میں جو ان کی پرفارمنس تھی, یہاں سب کو دکھانے کے لیے, سکھانے کے لیے, کیا زبردست چیز ہے. 2 چیزیں کہوں گا, ایک تو 140 پلس بال کر جو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دوسرا یہ ریسٹ کب کریں گے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. باقی چاچا کا جو بولا انہوں نے کہ وہ لوکل ہے, میں فوراً ہمارے یہاں مشہور ہوئے تھے چاچا کرکٹ بیسکلی, وہ نہیں تھا ہر ایک کلر کا جو پہنتے تھے, وہاں سے پھر چاچا نام پڑا افتی کا, اب پاکستانی نے نام دے دیا سڈل کو, اب لگتا ہے کوئی جونیئر چاچا بھی آئے گا. باسط بھائی آپ کو شاید بھائی بتائیں گے کتنے سارے چاچا, ایک چاچا, ایک تو وہ ہے چاچا کرکٹ, ایک چاچا پاکستان ہے, ایک چاچا T20 ہے, ایک چاچا پاکستان ہے جی, ایک چاچا T20 کرکٹ ہے, ایک چاچا دبئی ہے, ایک چاچا UAE ہے. بے پناہ چاچا ہیں, لیکن ایسے کیریکٹرز اچھے ہوتے ہیں کرکٹ کے لیے کہ کراؤڈ میں جا کے سپورٹ کرتے ہیں, اور پھر جب وہ شور ہنگامہ کرتے ہیں. ایک صاحب تو ہیں جو سعید نام ہے ان کا, لاہور میں پلمبر ہیں, وہ چاچا پاکستان بھی اپنے آپ کو کہلوانا چاہتے ہیں, وہ چاچا T20 بھی کہلوانا چاہتے ہیں, لیکن ایکسائٹمنٹ اتنی ہے کہ لاہور سے آ جاتے ہیں کراچی سے پنڈی چلے جاتے ہیں, سب جگہ چلے جاتے ہیں. یہاں تک رہے نا ٹھیک ہے, جب اینالسٹ بن جاتے ہیں پھر تھوڑا تو آج کل کے دور میں تو ہر کوئی اینالسٹ ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, کراؤڈ میں تو سب کچھ, کراؤڈ میں رہے نا, پھر وہ کرکٹ کی باتیں, ٹیکنیک, ساری چیزیں. انہیں جب آپ نے دیکھنا ہے نا, پاکستان جب جیتتا ہے نا, جب آپ دیکھیں او پاکستان زندہ باد, جب ہارتا ہے اس کا تو بیٹ ہی سیدھا نہیں ہے, اس کے تو پاؤں نہیں چلتے. پتہ نہیں وہ پرسنل ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر نہیں. ہاں پیٹر سیڈل, کامران مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت پسند ہے, بڑی انسپریشن فار کرکٹ ٹیسٹ میچز اس کے خلاف کھیلنے ہیں. اس وقت ہم لوگ سوچ رہے ہوتے تھے کہ اس کو سروائیو کیسے کرنا ہے, اتنا تیز ہوا ہوا تھا, وہ کھیل رہا ہوتا تھا, بریٹلی ہوتا تھا, آپ دیکھ لیں بالنگ لائن اپ کیا تھی, مچل بھی تھا. آپ دیکھیں کہ چھوڑنے کے بعد بھی وہی اگریشن, وہی پیس, وہی ریدم, ایسے لگ رہا, میں پھر بولوں گا, ایسے لگ رہا تھا کوئی 25 سال کا لڑکا بھاگ رہا بالنگ کر رہا ہے. اچھا بولنے بھی دیکھیں, مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی ہے کہ اتنی ایج کے بعد پیس تھوڑی سی کم ہوئی ہے, لیکن ہمارے ینگ جو 150 پہ آئے ہیں, 135 137 پہ آ گئے, 135 بھی سم ٹائم نہیں ہوتی, 123 پہ ہم لوگ بالنگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو ینگسٹر ہے 125 پہ دیکھ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا بات ہے, ضرور اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے کیا ایسی چیز کی ہے کہ اس کی کیا پیس ایسی رہی ہے, فٹنس لیول ایسا رہا ہے, تو پیس کنٹینیو یہ رکھنے کے لیے کیا ٹریننگ ہے, یہ ضرور پوچھنا چاہیے. کراچی میں میچز ہوں گے, جائیں گے نا آپ انشاءاللہ, تو آپ پیٹر سیڈل سے ایک سوال کیجیے گا کہ آپ ریٹائرمنٹ کب لو. اگر وہ آئے, ہم ویسے ہم کوشش کریں گے کہ پیٹر سیڈل کو ہم پروگرام میں لیں, جو یہاں لیں تو ہم ان سے بات کریں گے, کیونکہ یہ تو سوالات ہیں. نہیں, ہمارے والوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں. ہاں صحیح بات. یہ سیزن بھی فروری میں بگ بیش کھیلا, پچھلے سیزن میں فرسٹ کلاس کرکٹ سے ریٹائر ہوا, تقریباً 800 کے قریب وکٹیں ہیں. ریڈ بال کرکٹ میں بھی 4 دن کی کرکٹ میں بھی اسی پیشن کے ساتھ کھیلتا ہے. ابھی انگلینڈ میں بھی تھا, WCL آسٹریلیا کی طرف سے 2 سال سے آ رہا ہے. وہاں ہلکی کری ہے بال, وہاں تیز نہیں کری. نہیں, وہاں پہ بھی کر رہا تھا, لیکن بالکل صحیح کہا, تھوڑی پیس ویریشن کے ساتھ کر رہے تھے. آپ کو پتا, ہم لوگ تو چلے کھیلتے جا رہے ہیں, باقی جو صرف سال کے بعد آگے کھیلتے ہیں ان کے لیے تھوڑی پرابلم ہے نا. اے بی ڈی ویلیئرز کو بہت پرابلم ہے, ادھر باؤنسر الاؤ نہیں ہے, آپ دیکھیں. اے بی ڈی ویلیئرز کو بڑی پرابلم. نہیں, وہ تو خیر ابھی جان گئے. لیکن وہ جو کامی یہ جو ورلڈ کپ آف لیجنڈز میں کھیلنے آیا تھا, وہ شیفیلڈ شیلڈ سے کھیل کے آیا تھا, 4 دن کی کرکٹ کھیل کے آیا تھا. ہو سکتا ہے پیسے پورے نہ ملے اس لیے نہیں, اور اس وجہ سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو چلانے کے لیے تھوڑا کم پیس سے. میرے خیال سے اگر وہ اتنی فٹنس, اس کی پیس ہے نا, اس نے ریڈ بال کرکٹ اینڈ تک نہیں چھوڑی. ایک بالر تھا نجیب, یہ بات صحیح, ایک بالر تھا جس نے 11 یا 13 وائٹ بالیں کری تھی, ابھی جو ہیسٹی تھا وہ, اور جب اس نے بال اس کو شعیب مسعود کو بیچ میں کری, اس نے کھیلی تو اس نے تالیاں بجائی. تو وہ بھی فن ہے ویسے. ٹھیک ہے, چلیں کمنگ بیک ٹو PSL, اور جو ہم بات کر رہے تھے دونوں ٹیموں کے حوالے سے, کہاں آپ کو لگتا ہے کہ امپروومنٹ کی, کیونکہ اب شارٹ فکس ہو سکتا ہے. پچھلی بار جب میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا آپ نے کہا اگلا سیزن ہی لگے گا, لیکن اٹس ٹو ارلی. شارٹ فکس کرنے کے لیے حیدرآباد کو کیا کرنا ہے؟ بہت ساری چیزیں کرنی ہے. ٹیم سلیکشن سب سے بڑی چیز ہے, ٹیم سلیکشن. آپ ٹیم سلیکشن کریں صحیح. لبوشین نمبر 3 پہ نہیں بنتا ہے. دیکھو آپ چاہے وہ 6 بالوں میں 6 چھکے مار دیں, ایک اس کا گیم نہیں ہے نا. اب آپ شرجیل خان جیسا بیٹسمین باہر بیٹھا ہے, میرے لیے تو ہے سرپرائز ہے بھائی کہ وہ باہر بیٹھا ہے. اب آپ یہ کہیں گے ماسک بھی آ گیا, سائم بھی آ گیا, تو
تو ये उनमें से एक नंबर 3 पे खेल सकता है। एक चीज बस भाई कुशाल परेरा भी खेल सकता वो भी, है, हाँ, वो भी उसको विकेट कीपिंग करवा लें, शर्जील को डाल लें, उस्मान नहीं फॉर्म पहला मैच खेला था कुशाल परेरा। हाँ, खेला था वो, लेकिन नीचे खेला था, वो कह रहे हैं ना कि विकेट उसको अगर कीपिंग करवा लें, वो ऊपर भी टॉप खिला ऑर्डर के में अगर भी वो कर सकते खेलेगा, हैं। शर्जील भी आ अब उनके जाएगा। पास ये भी प्रॉब्लम हो सकता है ना कि तीनों खब्बे ओपनर कुशाल परेरा, शर्जील, साइम, मास, 4 के 4 खब्बे हैं, तो वो ऑस्ट्रेलियन मेंटेलिटी होती है, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट नहीं, हैंडर। तो उस वजह से हाँ, क्या कह रहे पिछले हैं? मैच में दोनों लेफ्ट हैंडर खिलाए, शायद भाई, तो पिछले मैच में मास भी लेफ्ट हैंडर था और साइम भी दोनों था, लेफ्ट हैंडर। और पहले अब में या तो- उस्मान था। पहले में उस्मान था, राइट लेफ्ट। लेकिन शायद भाई या तो आप अपनी चीजें ठीक कर लें, जीतने का सोच लें, या ये राइट लेफ्ट देख लें, क्योंकि अब तो आपको पास फिक्स आसिफ करनी है ना महमूद भी चीजें। है। वो अगर आसिफ आठ- महमूद हैदराबाद अगर में, 8वें वो अच्छा पे player है। हमाद आजम को खिलाना तो आसिफ महमूद को खिला लें, अगर वो लोकल है तो। लोकल ही है मेरे ख्याल से, नाम सिर्फ ओवरसीज के रखे हुए हैं हमने पूरी टीम के, है तो लोकल ही है। मैंने तो लोकल टीम बोली है भी वो हैदराबाद का ही। जी, गुड ऑलराउंडर है। हाँ, तो ये चीजें हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है, और ऑब्वियसली अगर यही चीज फिक्स हो जाए, अगर साइम बहुत अच्छा चलने लगे, प्रॉब्लम ये ना टॉप 3 अच्छा आप करें। रिलाय कर रहे हैं साइम पे बहुत ज्यादा। साइम का प्रॉब्लम चल रहा है, और मां सदाकत पे जो दूसरा मैच खेला फिटनेस एक ही के तो खेला है, प्रॉब्लम के बाद उसमें इतना अच्छा नहीं हुआ। उनको अपने कॉम्बिनेशन प्रॉपरली बनाना पड़ेगा। मैं देखिए, आप साइम की बात कर रहे हैं, ये जब टॉप 3 में से 2 करेंगे ना, 150 160 कर सकेंगे। जहां पे आपको 180 190 करना पड़ेगा ना, तो फिर आपको 7 के 7 बैट्समैनों को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, 20-20 25-25। वो फॉर्म इनकी टीम में नहीं है, वो डेप्थ नहीं है इनके पास 5वें 6ठे 7वें नंबर पे, उस जैसे जलमी के पास है, जैसे पिंडी के पास है, मुल्तान के पास है। तो वो चीज इनकी टीम में लैक करिए। हाँ, मैक्सवेल आ जाएगा, शायद इनके बैटिंग में बैलेंस बन जाए। हाँ, वो नीचे से ऐसा प्लेयर है कि नहीं, सिंगल वो हैंडेड उसकी मैच जिता जाहिर है उसके आने से एडिशन तो Bowling होगा में ही ना, और बॉलिंग bowling बैटिंग और पे एक यूटिलिटी तो आएगी, बट डू यू वैसे एक एग्री? चीज उसके आने तक 4 या 5 मैच अगर हो गए तो फिर बड़ी देर हो जाएगी, इसलिए कि उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो कराची लेग में आएगा। एक चीज है वैसे नजीब, हम एक बात करना भूल गए थे। कराची किंग जो अपना दूसरा मैच जीता, तो माइक हैसन को चाहिए था, देखिए अब्बास आफरीदी बैटिंग भी अच्छी करता है। हाँ, जिस तरह और उसने चौके और छक्का मारा। एक तो ऑलराउंडर्स इतने पसंद हैं कि और वो नहीं। बैटिंग और बॉलिंग, और आप अब्बास आफरीदी को कंसिडर नहीं कर रहे इतने टाइम से। उसका बैड ऑप्शन शायद भाई, ये नहीं कि कराची किंग से खेल रहा है। मैं तो वो तो हम बहुत हमेशा से पहले अब्बास बोलता आफरीदी को हूँ। पसंद करते हैं। वो एक ऐसा है जो आपको टीम में फिट होता है। नहीं, इस पीएसएल में ना एक शहजाद मुल्तान का फास्ट बॉलर है, लेफ्टी, उसने 3 ओवर किए हैं। उबैद शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। आपको यंग फास्ट बॉलर बहुत अच्छे मिल जाएंगे, जो हमारे सीनियर है ना। अब इनको अब देखना इन पे पड़ेगा, नजर रखें और इनको पे थोड़ा नजर ग्रूम रखें, करें। हाँ। इनको ग्रूम करें और इनको टॉप टीमों के खिलाफ रखें। जैसे हम लोग 2025 में कह रहे थे कि ये टाइम है पाकिस्तान के पास बैकअप प्लेयर्स तैयार करने का, छोटी टीमों के साथ खेल रहे थे आप बड़े इवेंट के लिए अपने मेन प्लेयर्स लेके। अब इस प्लानिंग के साथ क्रिकेट चलानी पड़ेगी। आपका बैकअप प्लेयर जब तक तैयार नहीं ना होगा उतनी देर प्रेशर नहीं आएगा आपके सामने। 3-4 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। शहाब खान है एबटाबाद का, जो 2-3 नेशनल T20 से टॉप क्लास, वो लाहौर कलंदर की टीम में। शायद हमजा उसकी एज सुहेल क्या होगी? हैं? एज क्या होगी? हाँ, उसकी एज थोड़ी उसकी रॉन्ग साइड पे। इसी तरह शहजाद मुझे गुल की ऐसा भी लग रहा वो एज रॉन्ग साइड पे है। मुझे लग रहा 30-31 वाला 35-36 का लगता है वो बॉलिंग हाँ करता। लगता है वैसे, नहीं, लेकिन इतनी तो नहीं होगी लेकिन 29-30 उसकी ऑफिशियल है। 29 ऑफिशियल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी ऑप्शन है। हमजा इनको सुहेल एक लड़का है जिसने अभी तो आपको प्रेसिडेंट यंगस्टर कप की तरफ में जाना पड़ेगा ना। जिसने अभी प्रेसिडेंट कप में टॉप किया है। हमजा सुहेल कराची की टीम में 22-23 साल का लड़का एक है। साकिब उसको- भी है कराची से, साकिब खान हाँ, कायद आज़म साकिब ट्रॉफी का खान, टॉप उसने भी परफॉर्मर है। पहला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ी बहुत जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन वो राइट आर्म है। 5-6 फास्ट बॉलर हमें बड़े अच्छे नजर आए हैं। अभी तक 2-2 मैचेस हुए हैं। शहजाद, उबैद शाह ने, लेकिन उबैद शाह ने सिर्फ 2 मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है। डोमेस्टिक अगर आप देखें ना, वहाँ अच्छी नहीं कर रहा। तो वो वेट ही पीएसएल का कर रहा था। वो तो खैर उसकी अपनी सोच है। फिर अगर उसने नहीं, अच्छा, ये जो फास्ट बॉलर्स आप नाम ले रहे हैं ये पीएसएल में हैं सब। जी जी, हाँ, इन्हीं से कराची बात के कर जो रहे हैं। दो- साकिब भी हाँ, है, साकिब भी है। वो कराची की मेरे टीम ख्याल में है। खेलेंगे वो तो। साकिब नहीं, तो ये शहजाद बहुत पसंद आया मुल्तान। और दूसरा ये जो बहुत नए अच्छी बॉल प्लेयर है। आ रहे हैं SNGPL ना, से भी उसने आई डोंट नो, मैंने SNGPL फर्स्ट टाइम देखा। नए प्लेयर जो आ रहे हैं नंबर 2 ना, है वो प्रेसिडेंट कप का। अब ये मैं आकिब का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आकिब तो पहले से सिलेक्शन कमेटी में। अब जो मिसबा और सरफराज आए ना, इन्हें चाहिए इन लड़कों को ऊपर लाएं, इन पे नजर रखें। और नजर तो रखे ना हाँ, सब नजर पे। रखें अभी इन पे। तो इट्स और टू जैसे अर्ली, बट अभी नजर शायद तो मैंने रखे। बताया वो SNGPL में तो मिसबा जानता होगा, लाजमी बात है। ठीक है, अभी तक के परफॉर्मर्स, अभी तक जाहिर है मैचेस सबके 2-2 भी नहीं हुए हैं पूरी तरह। तो आइए आपको दिखाते हैं अभी तक के परफॉर्मर्स कौन कौन है और
پہلے دکھاتے ہیں ٹاپ 5 بیٹرز جس میں شامل حسین کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آن ٹاپ. 2 میچز 106 رنز 54 ہائیسٹ 53 ایوریج 163 اسٹرائک ریٹ. بہترین پرفارمنس دی ہے شامل نے اب تک ان 2 گیمز میں. یاسر خان دوسرے نمبر پہ 83 رنز 180 کا اسٹرائک ریٹ ہے. حسن نواز کے 2 میچز میں 72 رنز ہیں. ہائیسٹ ہے 112. اسٹرائک ریٹ کم ہے وہ پہلے میچ کی وجہ سے. حسیب اللہ کے 2 میچز ہیں 68 رنز کیے ہیں 68 کی ایوریج آبویسلی اسی میں 117 کا اسٹرائک ریٹ ہے. اور معین علی کی زبردست پرفارمنس 66 رنز اور ایوریج بھی 66 کا ہے 132 کا اسٹرائک ریٹ. اب آ جائیے ہم بالرز کی طرف بھی آ جاتے ہیں جس میں شاہین آفریدی از آن ٹاپ. 2 میچز میں 5 وکٹیں ہیں. اکانومی 5.75 کی اگر آپ دیکھ لیں تو ٹاپ 5 میں 4 جو ہیں سب کی 5 وکٹیں ہیں اور پھر ابرار احمد کی 2 میچز میں 4 وکٹس ہیں. تو یہ ٹاپ 5 بیٹرز اور بالرز. باسط بھائی ابھی جیسے میں نے کہا اٹس ٹو ارلی ان دی لیگ. ابھی آپ ایٹ لیسٹ 5 میچ ہونے ابھی چاہیے. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے وہ اپنی جگہ ان ٹاپ 5 اور بالرز اور بیٹرز میں مینٹین کر پائے گا؟ نجیب ٹاپ بیٹر جو ہوگا نا ٹاپ 3 والا وہی آپ کو سلاٹ میں نظر آئے گا کیونکہ انہیں زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. شامل کے 106 رن نظر آ رہے ہیں باقی 80 رن 66 رن یہ تو ابھی بگننگ ہے نا. تو اس کے لیے اچھا ہے 5 میچ ہو جائیں. بالنگ کی اچھی بات ہے کہ 5 میچ آؤٹ کرے. شاہین نے جس طرح پچھلے میچ میں 4 آؤٹ کرے وہ بچے نے 3 آؤٹ کرے ہوئے مومن نے لیکن اس کا نام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں وہ ٹاپ 3 میں ہوگا. ایک ہی میچ ہوا 3 آؤٹ کیے ہیں نا وہ کہاں ہے اس وجہ سے. لیکن اچھا سائن ہے کہ آپ دیکھیں 5 میں سے 4 بیٹسمین ہمارے اپنے ہیں اور بولر بھی ایسے ہی ہیں 4 ہمارے اپنے ہیں. یاسر بڑی زبردست فارم میں 1 میچ کھیلا ہے اچھا کیا. شامل حسین بڑے اچھا ہے لیکن نیچے سے جو آئیں گے نا فخر انفارچونیٹلی 2 میچز کے لیے اویلیبل نہیں ہے. وہ اوپر آ سکتا وہ ہمیشہ ہی آیا ہے. بابر دیکھ لیں رضوان دیکھ لیں ٹاپ 3 ٹاپ 5 میں وہ فنش کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا نا یاسر اور شامل حسین کو اپنا نمبر یہی رکھنا پڑے گا. ہر دوسرے میچ میں ہر میچ سمجھیں کہ انہوں نے پرفارم کرنا ہے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ٹیم کے لیے رنز کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹاپ رہیں گے. یہ بات بالکل صحیح ہے دونوں کی باسط کی بھی کامران کی بھی کہ ٹاپ آرڈر بیٹسمینوں کو زیادہ چانس ہوتا ہے. آپ جتنی بھی پی ایس ایل اٹھا کے دیکھیں کامران ٹاپ پہ ہے بابر ٹاپ پہ ہے فخر ٹاپ پہ ہے رضوان ٹاپ پہ ہے. ایک سیزن میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ شان مسعود تھا. تو اچھا یہ ہو کہ اگر ٹاپ 10 میں ہمارے کم از کم 2 مڈل آرڈر کے پلیئر آ جائیں. حسن نواز حسن نواز میں ایک پورا ٹیلنٹ ہے اس طرح کا اچیو کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. جو شاہد بھائی نے نام لیے نا معافی کے ساتھ شاہد بھائی اس میں شین واٹسن اور کامران اکمل ہی تھے T20 کے بیسٹ اوپنر. باقی تو کرونکی بھی تھا کا نام نہیں لیا نا لوک رونکی بھی تھا شاہد بھائی نے نام رونکی اچھا تھا جو مطلب پتہ چلتا ہے کہ اوپنر سوٹ کرتے ہیں نا سوٹ کرتے صحیح ہے. ابھی شان وغیرہ یا بابر یا فخر بھی یہ دیکھیں پرفارمنس تو ہے نا باسط بھائی اس میں کوئی پرفارمنس تو ہے بٹ اب ہے نا آپ ان کو کیسے بالکل اگنور کر سکتے ہیں. ویسے آپ کہہ رہے ہیں ایز اوپنرز آف T20 7 سال سے وہ کھیلتے آ رہے ہیں T20 بھی کھیلتے آ رہے ہیں کیا ہوا تو کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں نا. اگر نہیں ہے تو مانس کی طرح ہم بول رہے ہوتے لیکن اس میں انہوں نے خود بہتری لانی ہے کہ ہم نے مارڈرن ڈے کی طرف کیسے جانا ہے کیسے اپنی بیٹنگ. ٹھیک ہے ڈسکشن کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں. بابر نظر آیا جو اس نے 40 کریں اس میں نظر آیا کہ اس کی انٹینٹ ٹھیک ہے. اس ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے وی بیک ونس اگین ٹو آر اسپیشل ٹرانسمیشن اور آپ کو دکھاتے ہیں پوائنٹس ٹیبل. اور پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت کراچی کنگ ٹاپ پر ہے 2 میچز میں 4 پوائنٹس ہیں اور 0.524 یہ نیٹ رن ریٹ ہے. کراچی کنگ کا پشاور زلمی دوسرے نمبر پر ہے اور اس کے بعد لاہور ملتان سب اپنا 1-1 میچ جیتے ہیں. کوئٹہ 2 میں سے 1 میچ جیتا ہے 1 ہارا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ پنڈی اور حیدرآباد کنگز مین انہوں نے ابھی تک اپنا میچ نہیں جیتا ہے. کراچی ٹاپ پہ ہے اور کراچی کا ایک ینگ بڈنگ کرکٹر آج کل بہت امپریس کر رہے ہیں. سعد بیگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. سعد السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا یہ آپ کا 3را سیزن ہے کراچی کنگ کے لیے. آپ خود بھی کراچی کو بلانگ کرتے ہیں. کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں کراچی کنگ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے؟ اب سفر بہت سے جا رہا ہے اور خاص طور پہ اس سیزن میں بہت ہی زیادہ اچھا جا رہا ہے.
کیونکہ ہمارے 2 میچ اتنے اچھے تھے, ہم جیتے ہیں, تو اللہ کا شکر ابھی تک اچھی چلیے. یہ اوبیسلی کراچی کا ہوں, پہ کراچی کنگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. ایک جب چھوٹا تھا بشاد ایک خواہش تھی کراچی کنگ کو سے کھیلوں, چھوٹا تھا میچز سے آتا تھا اسٹیڈیم میں, اور اب بہت پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لیے کہ میں کراچی کنگ کو ریپرزینٹ کروں. ہم یہاں یہی بات کر رہے تھے کہ یہ اتنا اچھا موقع ہے, آپ ڈیوڈ وارنر کی لیڈرشپ میں کھیل رہے ہیں, کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ان سے. اوبیسلی وہ ایک بہت بڑے لیجنڈ پلیئر ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ تھے, ہمارے کیپٹن تھے, اور اس سال بھی ہمارے کیپٹن ہیں. تو بہت کچھ میں نے سیکھا ہے اس سال بھی, اور اس سال بھی میں کافی کچھ سیکھ رہا ہوں, اور ایک امید یہ ہے کہ جو سیکھوں مطلب. ساتھ یہ بتائیے گا کنگز کا ماحول کیسا ہے اور کس برانڈ کی کرکٹ کھیل رہا ہے کراچی کنگ. ابھی اس سیزن میں بہت اچھا ماحول لگ رہا ہے, کیونکہ ہم جو لڑکے ہیں تھوڑے سملر فیسز ہیں, کچھ نیو فیسز ہیں, لیکن ابھی تک جو نیو فیسز ہیں ایسا لگ نہیں رہا تھی وہ نیو ہے, اور ٹیم میں بہت چہل ہو گئی ہے, اور ٹیم بہت کمبینیشن بڑا اچھا ہوا ہے, تو ابھی تک بہت اچھی فیلنگ ہے. اچھا, پی ایس ایل میں اس سیزن میں آپ کو کس بات نے اب تک سب سے زیادہ متاثر کیا ہے؟ ویب کی بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, ہماری پاکستان کی بہت بڑی لیگ ہے, تو کیونکہ مجھے اس بات سے متاثر کیا ہے کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم اپنی اسکلس شو کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. اور ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اپنے لیے کیا گول سیٹ کیا ہے, کیا ہدف ہے اس سیزن میں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اپنی ٹیم کو میچ دیتا ہوں, کم سے کم 2 سے 3 ایسے میچ دیتا ہوں جس سے میری ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہو. اچھا, کوئی ایسا بالر ہے جس کے خلاف اچھا کرنا چاہتے ہوں, جس کے خلاف زیادہ سکور کرنا چاہتے ہوں؟ اوبیسلی پاکستان کے جو ابھی سب سے اچھے بالر ہیں شاہین اور حارث رؤف, میں ان کے خلاف کرنا چاہوں گا کہ میں ان کے خلاف مینسن اسپوک ہوئے. وش یو ویری بیسٹ آف لک. شاہد صاحب ساتھ میں نے سوال کرنا تھا. اچھا, اب تو چلا گیا, پھر نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو بڑا میرا سوال چلیں شاید آپ سے بائی پوسٹ بھیج دیں. نہیں, بائی پوسٹ نہیں ملے تو جیسے یہ پوچھیں کہ یہ زیادہ اچھے بیٹسمین وکٹ کیپر ہے یا ان کے فادر؟ ان کے فادر بھی کھیلیں. جی جی, وکٹ کیپر بیٹسمین تھے. میری ملاقات ہوئی تھی جب پچھلے سیزن میں. کیا ٹاپ کلاس, اور اب نمبر دیتے ہیں, وہ میٹرک بورڈ میں ان کی تعین آتی ہے تو اب لوگ بچوں کو نمبر دیتے ہیں. بڑا اچھا بیٹسمین وکٹ کیپر. ہم یہی بات کر رہے تھے کامران کہ کتنا امپروو کیا. ایک چیز ہوتی ہے ایک پلیئر کا آپ کے ذہن میں پرسپشن بن جاتا ہے. جب یہ شروع میں کھیل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اتنی اچھی کرکٹ نہ کھیل پائے. اب پچھلے 1-1.5 سال 2 سال سے بہت امپروومنٹ آئی ہے, بہت زیادہ آئی ہے. دیکھیں لاسٹ ایئر وارنر کے ساتھ تھا, اوپنر بھی ہے, پھر لیفٹی بھی ہے. اس نے سیکھا ہوگا, اس نے وارنر نے بتایا بھی ہوگا کہ اگلے سال جب آنا پی ایس ایل تو یہ ان چیزوں پہ کام کرنا, وہ نظر آ رہی ہے. بہت ہی بہتر بیٹنگ. قائد اعظم ٹرافی میں 1000+ رنز کیے ہیں اس نے, بیسٹ وکٹ کیپر بھی رہا, تو اچھی چیز ہے. اور نظر بھی آیا کہ اس نے جو وارنر نے کہا سنا, اس پہ امپلیمنٹ کیا, کام کیا, اپنی بیٹنگ کو نکھارا, تو بڑا پازیٹیو سائن ہے اس کے لیے بھی, کراچی کنگ کے لیے بھی, اور فیوچر میں پاکستان کے لیے بھی. باسط بھائی کیا کہیں گے؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا چھوٹے کو کہ اپنے والد سے ہک مارنا سیکھو, پل نہیں, ہک مارنا. بالکل ٹھیک ہے. کراچی کی 4-5 پلیئر ہیں, جیسے شازیب خان ہے, اذان اویس ہے, ہریرا ہے, اور سعد بیگ. یہ پاکستان کا فیوچر ہے. یہ جتنی ریڈ بال کرکٹ کھیلیں گے اتنی زیادہ امپروومنٹ. ایک طیب عارف بھی ہے شاہد بھائی, طیب عارف میں دیکھتا رہتا ہوں باسط علی رن بنائے گا تو. ہاں, باسط علی ہے. نہیں, باسط علی باسط علی تو یہاں بھی ہے. نہیں, آپ کیا کہہ رہے بیٹسمین کس کو دیکھتے رہتا ہوں. نہیں, وہ ریلیں چلتی نا جو آج کل. اگر جذباتی جملہ ہے تو باسط علی ایک ہی تھا, ایک ہی ہے, ایک ہی. نہیں, وہ باسط علی انڈر 19 والا بڑا اچھا پلیئر بیٹسمین ہے. جونیئر پریمیئر لیگ میں بڑی اچھی بیٹنگ, وہ ایک دم غائب ہو گیا. میرے خیال سے وہ پشاور زلمی کی ٹیم میں, پشاور زلمی کی کسی ٹیم میں ہے. وہ اچھا بیٹسمین ہے. چلیں ٹھیک ہے, موونگ آن. میرا ہم نام ہے, نہیں اس وجہ سے نہیں. باسط نام کے 2-3 پلیئر ہیں تو وہ پراپرلی لوکیٹ نہیں ہو پا رہا. ایک محمد باسط ہے, ایک باسط علی ہے, ایک اور. نہیں, ویسے ہی از اے گڈ پلیئر, دیکھا ہے میں نے, اچھا پلیئر ہے. سینچری کری اس نے. اب ہم کیونکہ کراچی کی بات کر رہے ہیں تو ایڈم زیمپا کا ایک پوڈ کاسٹ, ARY کا پوڈ کاسٹ, اس میں ان کا انٹرویو کافی اس وقت اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ IPL میں میری صلاحیتوں کا وہ معاوضہ نہیں ملتا, آلدو وہ لیگ زیادہ لمبی ہے, اسی وجہ سے ایک مہینے سے انفیکٹ PSL شروع ہونے سے پہلے میرے ریڈار پہ تھی. کیا کہنا تھا ان کا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. I pulled out of the IPL this year. I mean, to be brutally honest, like for someone with my skill set, just don't get the money that
is there for other skill sets, and for the amount of time that the IPL takes, it just didn't seem like a reasonable choice for me to keep playing it. And then I was going to have a break, but PSL then was on the radar, a month ago. Really, it's all happened pretty quick. शायद भाई मेरे लिए ये कराची किंग की सबसे एक्साइटिंग पिक थी, और दोनों मैचेस में इन्होंने वो दिखा भी दिया कि कितना बड़ा थ्रेट है. बहुत शानदार बॉलिंग, वेरी क्लेवर, जो विकेट टू विकेट फंसा के रखना बहुत कमाल का. और जो अब ये बातें कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? बहुत बड़ी बात है. पाकिस्तान सुपर लीग की एक तरह से इम्पोर्टेंस बढ़ी है और बढ़ेगी दूसरे प्लेयरों की भी नजरों में. और जितने ऑस्ट्रेलियंस आएंगे हमारी लीग को बड़ा फायदा होगा, हमारे प्लेयरों को बड़ा फायदा होगा. और पहले मैच में भी इसने इम्पैक्ट डाला था, 7वें ओवर में आके क्या कमाल की बॉलिंग की. ऑल्दो के एक ही विकेट ली थी, लेकिन दूसरे मैच में तो फिर कमाल ही कर दिया. तो बहुत ही इम्पैक्टफुल बॉलर है. और T20 का तो जैसे बार बार कहा कि फॉक्स है. बिल्कुल सही है. रेजा हेंड्रिक्स भी आ गए. रेजा हेंड्रिक्स ने ज्वाइन कर लिया है टीम को. कराची की पूरी टीम मुकम्मल हो चुकी है. अब करंट प्लेयर बड़े आए हैं. मैक्सवेल भी आ जाएगा, लबोशेन चले, है तो करंट ही ना. तो ये अच्छा साइन है PSL के लिए. कामरान, आपने कराची की बात की है. ज़ैम्पा के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है कि ज़ैम्पा जैसा प्लेयर आया, और जरूरत भी थी. आदर रशीद भी मेरे ख्याल से ऑक्शन में था, वो भी, उसको भी किसी की टीम में होना चाहिए था, लेना चाहिए था. 100%. अगर वो भी होता तो यही इम्पैक्ट आदर रशीद भी डालता है जो ज़ैम्पा डाल रहा है. तो बड़ा अच्छा साइन है कि हमारी लीग में IPL छोड़ के PSL खेल रहा है. तो बहुत बड़ी खुशखबरी भी है और अच्छी चीज भी है हमारे यंगस्टर्स के लिए भी, हमारे बैटर्स के लिए भी. ऐसे बॉलर जितने फेस करेंगे उतना अच्छा होगा, जो हम इंटरनेशनली बड़े स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ. बासित भाई 34 साल के हो गए ज़ैम्पा, लेकिन लगते नहीं है. एक तो 26 साल का. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक तो लगते नहीं है और वो भूख खत्म नहीं होती. कैसा रेट करते हैं आप? प्रोफेशनल है ना. देखो, प्रोफेशनलिज्म, जो प्रोफेशनल होता है आपको उसका प्रोफेशनलिज्म नजर आ जाता है. चाहे वो चाचा सडल साहब हो नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. चाहे मोइन अली हो, चाहे ज़ैम्पा भाई हो, प्रोफेशनल जो होता है नजर आता है. हमारे यहाँ भी प्रोफेशनल है. जैसे एक तो यहाँ बैठा हुआ है, लगा रहता है प्रैक्टिस में भी, अगले दिन भी. यूनुस खान था, मिसबा था, ये लोग ट्रेनिंग नहीं छोड़ते थे और अपनी होमवर्क करते थे. जो अभी बात कर रहे थे ना आप ज़ैम्पा की, उसने जो अपना IPL के लिए बोला, IPL बहुत बड़ा हो जाता है, लंबी लीग है ना, बहुत लंबी लीग, नो डाउट. वो इस वक्त नंबर 1 लीग है, पैसा भी बहुत है, लेकिन दिन बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये लोग अब उठा गए. वो कॉन्ट्रैक्ट भी बात की ना कि वैसा मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता मेरी स्किल के मुताबिक. मेरी स्किल सेट से ज्यादा ऑब्वियसली वो प्रेफर करते हैं ज्यादा एक्साइटिंग बल्लेबाज, ऑलराउंडर, बिल्कुल इस तरह की चीज. उस पे जो है वो इतने पैसे नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए इतनी लंबी लीग के. इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट को चाहिए साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इन मुल्कों से ऐसे अच्छे रवाबित रखें. हम अपने प्लेयर देंगे उनकी लीग के लिए, तो हमें भी उनके प्लेयर हमारी लीग के लिए मिलेंगे और हमारी लीग को बहुत फायदा होगा. अब तो बहुत आसानी हो गई ना शायद भाई CPL के लिए. ये जो हैदराबाद की टीम इन्होंने खरीद ली है, शायद आपने बताया था. तो हमारे प्लेयर जाएंगे शायद भाई. एक और चीज भी हो सकती है कि और प्लेयर इधर आ सकते हैं. आप कॉन्ट्रैक्ट के अलावा ना मैच फीस रखें जो IPL में भी है, अपने लोकल प्लेयरों की भी और इंटरनेशनल प्लेयरों के भी. तो उसका भी बड़ा फायदा होगा. इस साल जैसे ऑक्शन हुई है, कितना अच्छा हुआ कि ये पैसे मिलने चाहिए. ऑक्शन बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा हुआ. और ये मैच फीस भी अब मुझे लगता है आने वाले टाइम पे रखनी चाहिए. ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का. ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन. PSL सीजन 11 में आज जो मुकाबला है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, उस पर बात कर रहे थे. दोबारा उसकी तरफ बढ़ते हैं और कुछ की प्लेयर्स के स्टैट्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले मुल्तान के प्लेयर्स पे आते हैं. और स्टीव स्मिथ जो कि दुनिया भर में जाने पहचाने माने जाते हैं, 67 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 1094 रन, एवरेज 24.8, 125 का स्ट्राइक रेट, 90 हाईएस्ट है. बासित भाई, प्लेयर बहुत बड़ा है लेकिन उस हिसाब से स्ट्राइक रेट कम है. ये तो पाकिस्तानी प्लेयर लग रहा है. 67 मैच, 1094 रन. लेकिन जो पिछले ये 5 मैच खेले हैं ना, जरा वो सामने आए, वो आए ना जबरदस्त. जो साल से जो जिस तरह से बिग बैश में खेल रहे हैं ना, बिग बैश से लेके अब निकालने में वो जो उसकी वहां उस अपनी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है, यूटिलिटी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. मैं कहता हूं कि बड़ी जबरदस्त पिक मुल्तान सुल्तान की. शुरू में जैसे
ڈائریکٹ سائننگ کروائی ہے اور ایک لیڈر بھی بنا سکتے تھے جو بڑا زبردست ہے. اور بیٹسمین تو ہے ہی ورلڈ کلاس, چاہے ون ڈے ہو, چاہے T20 ہو, چاہے ٹیسٹ میچ ہو. T20 میں تو ڈفرنٹ لگنا شروع ہو گیا نا, کیونکہ T20 کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کیا اس نے, تو اچھا سائن ہے. آپ دیکھیں پہلی جو بات ایڈم زمپا کی بات کرے تو میں حیران تھا کہ وہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا, کبھی نہیں. اتنی زبردست بالنگ, لائنوں لینتھ, گوگلی فلیپر سارا, میں حیران ہوں. کرکٹ آسٹریلیا نے اس کو ٹیسٹ کرکٹ کی طرف سے فرسٹ کلاس بھی کم کھیلا ہے, 30-40 میچ. اس کو اسٹونش نے منع کر دیا. یہ ان کی آپس کی بات ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں, کیا ریزن کیا لگتی ہے آپ کو, کیا لگتا ہے کہ ٹیسٹ نہیں کھیلا؟ میں خود حیران ہوں. میں سوچ رہا تھا جب یہ نیا آیا تھا نا 2015 کے بعد, میں نے کہا شاید 1-2 سال اس کو نا وائٹ بال کرکٹ میں پکا کریں گے, پھر ٹیسٹ میچ میں لے کے آئیں گے. وہ کہتا بھی رہا, کئی دفعہ اس نے کہا کہ مجھے ٹیسٹ کھیل لیں, لیکن وہ اس کو دونوں نے ریڈ بال منع کر دیا تھا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, زیمپا نے تو ابھی 2 سال پہلے انڈیا جب آسٹریلیا جا رہی تھی تو زیمپا نے کہا تھا کہ میں کھیلنا چاہتا ہوں, خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ریڈ بال کھیلنا چاہتا ہوں, لیکن کرکٹ آسٹریلیا بہت سے پلیئروں اینکر بنوں. نہیں باسط بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ اوورز کا ہے اور یہ ٹیسٹ کا ہے؟ تو اسی کو آئی بولتے ہیں. بٹ میرے اس کے کیس میں جو کامران نے بات کی نا, جو میں بھی نوٹ کرتا ہوں کہ وہ ذرا سا بھی روم نہیں دیتا, لائن سے بال کراتا ہے. آپ نے جواب خود ہی دے دیا, آپ نے جواب خود ہی دے دیا. بڑی کرکٹ میں آپ کو آؤٹ کرنے پڑتے ہیں, یہ کنٹینر ہے. یہ جو فلیپر کام کہہ رہے ہیں نا, فلیپر آپ کو اس کا گوگلی کتنا بڑا ہوتا ہے جتنا لیگ بریک ہوتا ہے, یہ چیز دیکھی جاتی ہے. گوگلی بھی اس کو لیٹر آن ہی آنی شروع ہوئی تھی, پہلے صرف لیگ بریک اور سیدھا کرتا تھا. جواب دیں آپ کو, جب آگے آپ نے دیکھنا ہے لانگ فارمیٹ کے لیے تو آپ کو ہر چیز آنی چاہیے. شین وارن نے کتنی کو گوگلیاں کی ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ. کیا بات کرتے ہیں, شروع میں تو اینڈ پہ کی ہے نا, اینڈ پہ ہی شروع میں نہیں ہوتی تھی. مرحوم عبد القادر بھائی نے سکھائی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لیکن جو میں بات کر, آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے, آپ بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنا بڑا پرفارمر, اتنا اچھا اسپنر, لائنوں لینتھ اس کی دیکھے, ٹیسٹ میچ میں وہ بولڈ بھی کر سکتا ہے, لیگ بھی فور بھی کر سکتا ہے, جو شین وارن کرتا ہوتا تھا, کہ کیوں نہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اس کو ٹرائی آؤٹ کیا, موقع ملا, یا کیا ایسی چیز تھی, کوئی انجری ایسی تھی, یا کوئی ان کی پلاننگ تھی, یا یہ شوق نہیں تھا اس کو ٹیسٹ میچ کھیلنے کا. ایک لیگ اسپنر آیا تھا انڈیا ٹور, پاکستان ٹور پہ بھی آیا تھا, اس کے بعد کوئی نہیں آیا. سویپسن, اس کے بعد کوئی نہیں آیا. ان کے اسپنرز کا ایک ہے, وہ نیتھن لائن پہ ریلائی کرتے ہیں, یا پھر لیفٹ آرم اسپنر آ گئے. وہ نیتھن لائن ذرا ڈیٹیل ہم بات کریں گے پھر کبھی, ذرا نیوز نکالے کرکٹ آسٹریلیا سے کیوں نہیں کھلایا, کیا بس وہ یہ کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کرکٹ آسٹریلیا کے جو سلیکٹرز ہوتے ہیں نا, بڑے ہارڈ نوزڈ ہوتے ہیں, وہ وائٹ بال کرکٹ کو اور ریڈ بال کرکٹ کو بالکل الگ الگ ٹریٹ کرتے ہیں, بالکل الگ. آپ اینڈریو سائمنڈز کی مثال ہے, نیتھن بریکن ایک ان کا لیفٹ آرم فاسٹ بالر تھا, زیادہ تر وائٹ بال کرکٹ کھلاتے تھے. بہت سے مائیکل بیون ہے, اینڈریو سائمنڈز ہے, وہ وائٹ بال کرکٹ کو بالکل الگ ٹریٹ. نیتھن تو وہ بھی ٹیسٹ میچ کھیلا, لیکن پیس اتنی تھی اس لیے پھر. لیکن یہ ہے کہ یہ جو باقی وارنر T20 کھیل کے ٹیسٹ میچ میں آ گیا, کتنے بالر آ گئے. اس نے T20 سے شروع کیا. ہاں جی, وائٹ پلیئر یہ ہے کہ جو بس وائٹ بال کرکٹ تک رہا, اتنا پرفارم. نہیں, میں کہہ رہا ہوں وائٹ پلیئر ہے وارنر جو T20 ہے نا, ایسے ہی ہے. اچھا, چلتے چلتے ہم ذرا صاحبزادہ فرحان کے اسٹیٹس پہ بھی نظر ڈال لیں, اور پھر فائنل آپ سے تھاٹس لوں گا. 35 میچز, 9 رن, 29 کا ایوریج, 106 ہائیسٹ, 133 کا اسٹرائک. آپ سمجھے 106 سے نہیں, میں 133 از اسٹرائک. امپروومنٹ ہوئی ہے ابھی اس کی ورلڈ کپ میں, اور آج کے میچ میں اگر میچ ہوتا ہے تو کی پلیئر یہی ہے. نہیں, ان کے پاس کی پلیئر بہت. نہیں, میں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو لوکل میں جو چاہیے وہ میچ چینجر. جیسے ایک ٹائم پہ کراچی کنگ میں شرجیل ہوتا تھا نا, اسی طرح ملتان میں بھی یہی ہے, کیونکہ ڈومیسٹک کھیل کے یہ تھے. ڈومیسٹک کھیل کے آدمی اتنا منجاوا پلیئر بن جاتا ہے کہ آپ کو اس سے ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. ہمیں شروع سے اس سے تھی کہ یہ کرے گا. نہیں, یہ شوق بھی ہے, یہ سارے میچز بھی کھیلتا. میں حیران ہوں اسلام آباد نے جانے کیسے دیا اس کو. اپنے ایک سیٹل پلیئر کو, پرفارمر کو آپ نے اس ریٹین نہیں کیا, دوسرے طرف پیسے لگا لیے ہیں جو فارم میں بھی نہیں ہے. آپ نے اس پہ پیسے لگاتے تو شاید ان کی اسلام آباد کی ٹیم اور بہتر ہوتی. لیکن صاحبزادہ فرحان نے, آپ دیکھیں ورلڈ کپ میں جیسے بیٹنگ کی پرفارمنس دکھائی,
بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ ہنگر ہے اس میں ہر میچ میں. بڑے پلیئر نا اپنے گول سیٹ کرتے ہیں. آپ فیب 4 کو دیکھ لیں, وہ اپنے گول سیٹ کرتے تھے. اسٹیو اسمتھ نے گول سیٹ کیا ہے, وہ اب امریکہ میں رہتا ہے, اب امریکہ میں سیٹل ہو جائے گا آسٹریلیا چھوڑ کر. اس نے گول سیٹ کیا کہ میں نے 2028 کا اولمپکس کھیلنا ہے, اسی لیے وہ T20 کو زیادہ ترجیح دیا ہے. زبردست زبردست. لیکن وہ چاہتا تھا اس ورلڈ کپ میں بھی کھیلنا چاہتا تھا, لیکن مطلب آیا بعد میں, لیکن پلینگ 11 میں نہیں رکھا گیا تھا, مطلب لیٹ ریپلیسمنٹ میں گیا تھا. لیکن اچھا اب آخری منٹ رہ گیا ہے میچ کے حوالے سے, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کیا لگ رہا ہے اگر بارش تھوڑی بہت نہیں ہوتی یا اگر پورا بارش میچ ہوتا ہے, تھوڑی بہت کرکٹ بہتر کھیلیں حیدرآباد, یہ دعا ہے ان کے لیے. اس سچویشن میں جب کل پورا دن بارش ہوئی ہے, آج بھی بارش ہوئی ہے, ٹاس از ہاؤ کروشل از دا ٹاس. یہ تو نہیں پتا نا پچ کی حالت کیا ہے. دیکھیں بارش تو ہو نہیں رہی, میں اپنے گھر کے CCTV آن کی میچ گھر کے اندر کی باہر کے دیکھ لیں, گھر کے اندر تو نہیں ہوتی ویسے, باہر گئی ہے نا, باہر کے ہی ہے. لیکن ابھی بارش نہیں ہو رہی, لیکن یہ موسم تو چل رہا ہے. پچ ارے یار کس نجیب قسم کی ہوگی, اور یہ میرے 10 منٹ کے راستے پہ رہتے ہیں, میری طرف بارش ہو رہی ہوتی, ان کی طرف نہیں ہوتی. اب لاہور میں بھی یہ سسٹم آ گیا ہے. اچھا ہم آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہیں, دکھائے نہیں. یہ بتائیں ٹاس کتنا کروشل ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر ملتان سلطان ٹاس جیتے کہ پہلے بیٹنگ کرے گا, ان کو پتا 2 میچ چیز کرتے ہوئے حیدرآباد کے ہارے. حیدرآباد آج کیا چینجنگ کرے گی جیتنے کے لیے, ایک وکٹری حاصل کرنے کے لیے ان کو اپنی بیسٹ پلینگ 11 بنانی پڑے گی. 100% امپروومنٹ کی ضرورت ہے حیدرآباد کی ٹیم کو اگر آگے بڑھنا ہے, اور ملتان کی ٹیم بہت اچھا کھیل رہی ہے. باسط بھائی ٹاپ 3 میں سے ایک کو 70-80 کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, میں تو 100 دیکھ رہا ہوں ملتان کی طرف سے اگر پہلے بیٹنگ کریں. میں حیدرآباد کی بات, وہ حیدرآباد کی بات کر رہے ہیں, میں ملتان کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے, دونوں کی طرف سے 100 ٹھیک ہے. ہم امید